احرام باندھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لحاظ ہوتا ہے احرام کی پابندیوں کا، ہونا بھی چاہیے، اور کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ مکمل طور پر ہونا چاہیے۔ بھائی احرام کی حالت میں بھی اگر دل و دماغ صاف نہیں رکھیں گے، اگر نظروں کو پاک نہیں کریں گے، اگر زبان پر کنٹرول نہیں کریں گے، اگر کانوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ تو احرام کی حالت میں بھی احتیاط کریں، لحاظ رکھیں، اور حرم مقدس، حرم پاک کا بھی لحاظ کریں۔ آج بہت سارے لوگ جو احرام کا لحاظ کرنے والے مگر حرم پاک کا لحاظ کوئی نہیں کرتے، حرم پاک کے اندر جا کر غیبت کرتے ہیں، حرم پاک کے اندر جا کے جو ہے وہ بد نظری کرتے ہیں جی۔ تو مرد اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور مستورات خواتین، ہماری بیٹیاں بہنیں، وہ کیوں جا کے وہاں پردے کو بھول جاتی ہیں؟ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئی ہیں یا حج کرنے کے لیے آئی ہیں تو یہاں تو کوئی پردہ نہیں۔ او بھائی پردے کا حکم کہاں نازل ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو نہیں فرمایا کہ حرم پاک کے اندر، بیت اللہ شریف کے اندر یا مکۃ المکرمہ کے اندر تم نے عمرہ نہیں، پردہ نہیں کرنا، اور باقی جگہوں میں جو ہے وہ تم نے پردہ کرنا ہے؟ وہاں جا کے پردے کو، وہاں تو اور زیادہ بھائی مقدس سفر ہے، حجاز مقدس کا سفر ہے، اس مقدس سفر کے اندر تو پردہ ضرور کریں، احتیاط کریں، پابندی کریں۔ اور تو اور نمازوں کا خیال کوئی نہیں ہے، گپے ہانک رہے ہیں اور نمازیں چھوٹ رہی ہیں، حرم پاک کی، مسجد الحرام کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اور مدینۃ المنورہ کے اندر ساری رات بازار گھوم رہے ہیں اور رات کو لیٹ آ رہے ہیں، اور صبح کی نماز جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے۔ وہاں جا کے اس سفر کے اندر جس نے نماز ضائع کی ہے وہ کب نماز پڑھے گا؟ اس نماز کی تلافی ہو سکتی ہے جو آپ نے حرمین شریفین کی نماز اور جماعت ضائع کر دی ہے، تو آپ اس کی تلافی کیسے کریں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے ان چیزوں کا خاص احتیاط کریں۔ اللہ نے سعادت دی، آپ کو موقع عنایت ہوا، آپ وہاں پہنچے، اس چیز کا لحاظ رکھیں، وہاں احتیاط کریں، تقوی والا زندگی بسر کریں۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔